بتائیے کہ کسی آدمی نے 1,00,000 روپے کے شیئر لیے تو آج وہ پان باندھنے کے لائق بھی نہیں، 7ویں آسمان پہ کمپنی نہیں ہوتی اور شیئر جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو منع کرتے، لوگ کہتے مولویوں کو کیا پتا معیشت کیا ہوتی۔ ایک دور ایسا آیا تھا شیئر بازار میں کہ لوگوں نے، میں بھی بیپاریوں میں رہتا ہوں، بیپار کرتا نہیں لیکن بیپار سمجھتا ضرور، تو شیئر خرید لیے، دکانیں بیچ کے شیئر خرید لیے، مکان بیچ کے شیئر خرید لیے۔ پتا چلا کہ سارے شیئر ردی پیپر بن گئے، دکان بھی گئی، گھر بھی گئے، تب پتا لگا کہ مولوی صاحب صحیح کہتے۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیے آپ اگر اس سسٹم کو سمجھتے، کوئی کمپنی، کوئی میل، کوئی گھی کا کارخانہ کچھ اگر قائم کیا جائے اس کی فیزیبلٹی بنتی، یہ بتا دوں آپ کو کہاں یہ ہے خرابی۔ مثلا اگر کوئی میل 50 لاکھ میں لگ رہی ہے، اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے 2 کروڑ، وہ ظاہر یہ کرے گا کہ پلاٹ میرا ہے، 50 لاکھ میں دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بینک قرضہ دے، اسی قسم کا ہے نا۔ چلیے صاحب، 1 کروڑ بینک سے قرضہ لیا اور بتائے کہ 50 لاکھ میں لگاؤں گا، یہ بتایا کہ 50 لاکھ کا یہ پلاٹ ہے۔ جب آپ کوئی انڈسٹریز لگانے کے لیے بینک سے سود لیں تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ کنٹری ڈیولپ ہو، میل لگیں، روزگار ہو، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو کم پیسوں کی شرح پر سود دیتی ہے۔ مثلا جو مشینری باہر سے آئے اس کا سود الگ ہے، جو مشنری آپ کراچی کے پاکستان کی لگائیں اس کا سود کا ریشو جو ہے وہ مختلف۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس نے یہ کہہ دیا 50 لاکھ تو میرے پاس، اس نے میل لگا دیا، پلاٹ اس کے پاس موجود، 1 کروڑ روپیہ جو اس نے اسٹیٹ بینک سے قرض لیا ہے نا، یہاں سے قرض لے کر تجارتی بنیاد پر قرض لیا، نفع کی بنیاد پر یہ حبیب بینک میں رکھوا دیا، یہاں بینک کو سود دے رہا ہے 6%، وہاں سے لے رہا ہے 12%، اس کا بھی حق ادا ہو گیا اور بچ گئے۔ لیجئے، وہ کہتے ہیں میری لال کتاب میں نکلا یوں کہ تیلی کے بیل نے قاضی کے بیل کو مارا، جا بیٹا کھانے کا بیل بھی گیا 50 اور ڈنڈ بھر، ساری زندگی بالکل بیٹھ کر کے کھاتا رہے گا، یہاں 6% دے گا، وہاں سے 12% لے گا، میل کا بیڑا غرق۔ اور اگر ڈیفالٹر ہو گیا اور یہ ساری میل اگر بکی تو وہ زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ کی بکے گی، اور بینک کا پھنس گیا 1 کروڑ، یہ پاکستان کا دیوالیہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ فیکٹری 7ویں آسمان پہ بھی نہیں، شیئر ہو گیا۔ اور کرپشن آپ نے دیکھا، کچھ سسٹم تو جانتے نا ہمارے یہاں کیا ہے، 100 شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی 5000 میں بکتی، جس اس کی اپلیکیشن بھری جاتی ہے نا، تو آپ سے لے کر ادھر سے لے لیا جاننے والوں سے، اور اس کو پن کر کے 100 اپلیکیشن بینک میں لگا دی شیئر خریدنے کے لیے۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ 100 شناخت کی کارڈ کی کاپی 5000 میں بکتی، اس میں تو کچھ نہ کچھ تو لگ جائیں گے۔ ایک جگہ کرپشن ہے، یہ تو وہ اونٹ ہے بھائی جس کا کوئی کل صحیح نہیں، کوئی ٹھکانے سے نہیں چل رہی ہے معیشت۔ تو یہ میں نے اپنا نظریہ آپ کو بیان کر دیا، اور یہ بالکل فیکٹ۔ آپ جس سے چاہیں، جو شیئر بازار کا آدمی ہے ان سے آپ معلوم کر لیں کہ رات میں کروڑ پتی تھے، صبح قلاش ہوگا، اس لیے وہ سسٹم جائز نہیں۔ 1 منٹ، ٹھیک ہے نا۔ تب اس میں یہ ہے، مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے وقار الفتاوی، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بانڈ کیسا۔ مفتی صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ 11 روپے والا بانڈ جو ہے نا وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ جب ایک انعام نکل جائے تو 1 روپے کی پرچی پھر پھاڑ دی جاتی، 1 روپیہ کم ہو گیا، یہ جوا۔ اور حکومت اگر پیسے لے کر بطور انعام لوگوں میں تقسیم کرے تو وقار الفتاوی میں بانڈ رکھنا، بانڈ کا بیچنا اور اس کا انعام نکلنا، یہ دونوں جائز۔ جب بنوری ٹاؤن سے فتویٰ نکلا کہ جناب یہ جوا ہے، تو میں نے مفتی صاحب کو، ولی حسن ٹونکی ان کے بہت بڑے مفتی تھے جو انتقال کر گئے، تو ان کی طرف سے یہ آیا، تو میں نے ملا کر مفتی صاحب کو فون دیا اور بات کروائی جناب ٹونکی صاحب سے۔ مولانا وقار الدین صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جوئے کی تعریف سے متعلق کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، اس میں نکال کر اس کو جوا ثابت کریں کہ پرائز بانڈ جو ہے یہ جوا ہے۔ تو مفتی ولی ٹونکی صاحب مفتی وقار الدین صاحب کے سامنے بانڈ کو جوا ثابت نہیں کر پائے، تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے اور وقار الفتاوی میں موجود ہے اور ہمارے پاس وہاں موجود ہے، جب چاہے آپ لے کر دیکھ۔ یہ ہماری نہایت کم نصیبی ہے کہ پورے ملک میں شیئرز میں کوئی ایسا شیئر نہیں کہ میں آپ کہوں یہ حلال ہے، اور ایک آدمی کا پیسہ ہو تو یہاں پیسہ لگا کر کوئی حلال یا طیب آمدنی آپ اپنا، یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی، کوئی ادارہ ایسا پاکستان میں نہیں۔